بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب کرنے کا نام بندگی اور عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت ہی وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو۔ وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تمرینات عبادت ہیں۔ انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے وہ کسی صاحب ایمان سے پوشیدہ نہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر ہر جگہ صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل ایمان سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر بہت زیادہ وعید موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کی دین میں وہی حیثیت ہے جو انسان کے جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر میں امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا گویا اس نے کفر کیا۔ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی بجا آوری پر ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ناقدری پر عذاب بھی سخت ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن پنجگانہ نمازوں میں نماز فجر کی اہمیت و فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں محو استراحت اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم اور آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پرمشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے، اور بندے کو جس نیکی کے کرنے پر مشقت زیادہ ہو اور نفس و شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے تو اللہ تعالیٰ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، چاہے وہ نیکی کتنی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر اور فجر کی تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں قرآن الفجر آیا ہے، یعنی فجر کا قرآن۔ بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس اور مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے، یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر بغور پڑھا یا سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات، قرآنی فیوز و برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبوی سے بھی نماز فجر کی اہمیت و فضیلت و نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعات سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کا کرۂ ارضی نہیں، بلکہ دنیا سے مراد ہے یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت و ثروت اور حکومت و سطوت ہے۔ سوچئے جب فجر کی 2 رکعات سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے ہیج ہیں، تو پھر فجر کے فرائض کا کیا عالم ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں یعنی فجر و عصر ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر و عصر ادا کرنے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا اس سے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، اور جو شخص عشاء و فجر کی نمازیں باجماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہے۔ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی و غفلت اور کاہلی و کوتاہی انتہا کو پہنچتی ہے۔
کوئی بھی موسم ہو، بقیہ 4 نمازوں کے مقابلہ میں فجر میں نمازی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں، اور یہی حال گھروں میں خواتین کی نماز فجر کا بھی ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ اور موسم سرما میں سردی کا عذر، لیکن ہمارا ہر بہانہ، ہر عذر نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو شکوہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانی کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالہ سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح و فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبوی میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح و فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے، اور دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح و فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت و کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر نماز فجر خصوصاً اور دیگر نمازوں کو عموماً چھوڑ کر اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، میلاد کی محافل کے انعقاد، لوح قرآنی کے تعویذ اویزہ کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں کہ بلا شبہ ان تمام کارہائے خیر میں برکت کا عنصر موجود ہوتا ہے، لیکن قرآن خوانی، محفل میلاد، لوح قرآنی کے نقش گھر میں آویزہ کرنے سے برکت کا ہونا نماز کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ ہر خیر و برکت کے سوتے نماز سے پھوٹتے ہیں۔ اللہ کی تمام برکتوں، نعمتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ بقیہ 4 نمازوں میں بھی خیر و برکت فجر کی ادائیگی سے ہی مشروط ہے، اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی سے ہی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مسلمان کو خبیث اور منافق قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے کہ آگ لگا کر جلا دوں۔ سامعین مکرم، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے؟ اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے۔ اس راز کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کے بارے میں جانیں، جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ پڑھنا فرض کی گئی ہے، اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئیں اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس وجہ کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے وقت کے ایک انتہائی مختصر حصے میں 7 آسمانوں سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا، اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور برائیوں کے انجام و عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں سے ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر میں ادا کی گئی۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم دیا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے 50 نمازوں میں کمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر نمازوں میں کمی کے لیے جانے کا کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ میں نے اپنے رب سے کئی بار درخواست کی ہے، اب مجھے دوبارہ ایسا کرنے سے حیا آتی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سے سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ انسان مشکل سے اٹھ پاتا ہے۔ اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے، اسے آپ جانیں گے تو یقین کریں آپ فجر کی نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے، یعنی ان کو نیند نہ آنے کی بیماری ہوتی ہے، اور پورا دن کام کر کے جب وہ رات کو سو نہیں سکتے تب کئی طرح کی ذہنی و جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور آج کل ہر دوسرا تیسرا انسان اس بیماری کا شکار ہو رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند بدن کو پرسکون نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے، اے اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت سے اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز فجر ادا کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اور یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں تاحیات بے خوابی یعنی نیند نہ آنے کی بیماری نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، اور فجر و عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والے فرشتے اور جانے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ پھر جب وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ علم ہونے کے باوجود پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کی بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع کے وقت اور غروب سے پہلے نہیں سونا چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت آکسیجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، اور یہ آکسیجن انسان کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ تو جو اس وقت سو جاتا ہے وہ تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت آکسیجن میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اگر کوئی سوتا ہے تو اس کو آکسیجن کی کم مقدار مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طلوع شمس اور غروب شمس سے پہلے نماز پڑھنے والا جہنم میں ہرگز نہیں داخل ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی نماز فجر کے بے شمار فوائد ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، اگر جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقتی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ سامعین مکرم، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے صدقہ جاریہ کی نیت سے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب وغیرہ سے شیئر کریں، تاکہ اس پیغام سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں اور ہم سب کے لیے یہ پیغام اجر و ثواب کا باعث بن سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔